Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और वर्ल्ड कप में इंडिया और इंग्लैंड का ये 29वां मुकाबला लखनऊ में जारी है, जहां इंडियन टीम को अब जरा पता चल रहा है कि पहले बैटिंग करते हुए दुश्वार विकेट पे वो खेल रहे हैं तो जरा मुश्किलात का सामना हुआ है। 209 पर 8 खिलाड़ी आउट है। 47th कामरान अकमल और शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये है सिचुएशन मैच के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पे ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, दुख भी है जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, लेकिन अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान टीम के एक सीनियर प्लेयर ने अपना नाम जाहिर किए बगैर एक मशहूर क्रिकेटिंग वेबसाइट को भारत में इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उनका कहना है कि हम जो नताइज चाहते थे वो नहीं मिले, लेकिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जहां बोर्ड को हमें सपोर्ट करना चाहिए वो हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। पीसीबी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज गैर ज़रूरी थी। हमेशा कप्तान और सेलेक्टर्स ही टीम सेलेक्ट करते हैं, तो नई बात क्या है? हम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आए हैं और हमारे पीछे सियासत हो रही है, तो हम कैसे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? ये कोई नई बात नहीं है, ये होता आ रहा है। और इस तरह की मजीद बहुत सारी बातें की हैं। बोर्ड को इल्ज़ाम दिया है इस चीज़ का कि वो हमें अंडर प्रेशर ला रहे हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो तो बोर्ड अपनी मनमानी कर सके। तो ये तो है वो इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में साफ पता चल रहा है कि जब टीम बुरी परफॉर्मेंस दे रही है और बुरी तरह से इस वर्ल्ड कप में नाकाम हुई है, और वो जो टीम का नक्शा हम काफ़ी दिन से खींच रहे थे कि आपकी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब जब कुछ नहीं बज रहा तो आपने जो है वो जिम्मेदार बोर्ड को ठहरा दिया है। मैं यहाँ ये बात अच्छी तरह से इस बात से इत्तेफाक भी करता हूँ, ये बात मानता हूँ कि दैट प्रेस रिलीज वॉज अननेसेसरी। जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बट अदर देन दैट ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें सिर्फ अपनी गलतियां बोर्ड पे डालना है और कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जो पैनल है मैं चाहूंगा वो भी इस पर अपनी राय दे। कामरान, आपसे शुरू करता हूं। मुझे बताइए, 3-4 साल से सारा पावर आपके हाथ में था, अब भी आपसे सवाल करें तो आप कहें कि सियासत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मैंने कहा ना, ये अब ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। अपनी जान बचाने के लिए ये काम शुरू हो जाएगी। ये उस वक्त बात करते हैं ना, पहले 2 मैचेस के बाद जब जीते हुए हैं। बिल्कुल सही है। पता चल रहा है कि टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, क्रिटिसिज्म इतना हुआ है, 3 से 4 साल कप्तान को मिले हैं, इस टीम को मिले हैं, तो अब ब्लेम देना बोर्ड को मेरे ख्याल से ये वेरी अनफेयर है। और बोर्ड ने तो सिर्फ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हमने तो कोई बात सुनी नहीं है। तो मेरा ख्याल से ये बड़ी इनमेच्योरिटी है। जिसने भी बात की है वो अपने आप को देखे कि मैंने वैसे परफॉर्मेंस दी नहीं है। ये काम चलता हुआ आ रहा शुरू से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात किसी प्लेयर्स को करनी चाहिए मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि मैनेजमेंट लाहौर में बैठी हुई है। आप ग्राउंड में ये चीजें सोच के आप खेलते हैं तो फिर आप प्रोफेशनल नहीं है। आप फिर पाकिस्तान के लिए खेलने नहीं गए हुए। आपको इतना कंफर्ट जोन मिले कि आप अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलें, अपनी मर्जी से परफॉर्मेंस दें। बाकी टीमें नहीं ऐसी करती, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बात है वो अब पता चलेगा क्या। वो अगला टॉपिक है, उस पे आएंगे, पहले इस चीज पे बात करते हैं। अगर एक पॉइंट ये भी था कि साबिक क्रिकेटर्स हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एक तो ये सारी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देना, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। लोग आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, मैं दोनों साइड पे बोलूंगा कि दोनों की तरफ से मैच्योरिटी है। आई थिंक क्रिकेट बोर्ड को भी वो नहीं करना चाहिए था और ये भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई थिंक अब आप वही बात है कि आप एक दूसरे पे डालना शुरू कर दिए। अपना हर कोई अपना, बोर्ड ने अपना एक साइड ले ली है, ठीक है, वो हो सकता है पिछले बोर्ड्स पे डालना शुरू कर दें। मतलब कि यार ये क्या मतलब, या तो फिर आप वर्ल्ड कप के करीब कोई पोस्ट ना लें, अगर ले लिए फिर जिम्मेदारी भी लें। बिल्कुल, या फिर वर्ल्ड कप जाने से पहले ये अनाउंस कर देते ये जो रिजल्ट आएंगे अच्छे या बुरे, क्रेडिट और डिसक्रेडिट जो है ना वो पिछले बोर्ड का है। अब ये है कि अगर जीत जाते हैं तो क्रेडिट इस बोर्ड का हो जाना था, अगर हार जाते हैं तो डिसक्रेडिट पिछले बोर्ड का है। या तो पहले अनाउंस होना चाहिए था कि जी इसका क्रेडिट डिसक्रेडिट पिछले बोर्ड का है, ताकि जीतते भी तो उनको जाता। ठीक है, तो ये वर्ल्ड कप से पहले की बातें हैं। जब जा रही थी टीम तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में चेयरमैन साहब भी गए, बात की उन्होंने। उसके बाद जो सोशल मीडिया पे भी आए थे कि डट के खेलना है और वो करना है और टीम हमारी बहुत अच्छी है, कप्तान हमारा बहुत अच्छा है,
تو آل آف اے سڈن یہ کیوں اچانک سے یہ کیا ہو گیا؟ اور ان کی طرف سے تو بنتا ہی نہیں ہے نا جتنا ان کو ٹائم ملا ہے. میں جتنا مرضی خراب صورتحال ہو جائے، کرکٹرز کو جب ایسی پرفارمنس ہو جائے نا تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اوائڈ کریں، کیونکہ اب آپ جو صحیح بھی بات کریں گے نا وہ آپ کے اگینسٹ جائے گی. بالکل صحیح ہے. شاہد ہاشمی صاحب سے اس بارے میں جانتے ہیں. شاہد صاحب، اس پہ مزید اپڈیٹس کیا ہے؟ ایک پلیئر نے جا کے بھارت میں کسی کو انٹرویو دے دیا ایک کرکٹنگ ویب سائٹ کے لیے. کیسے ویب سائٹ کو پاکستانی کسی پلیئر کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا، سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے، کوئی پلیئر کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی گراؤنڈ میں قریب نہیں جا سکتا پلیئرز کے. ہمیں انٹرویو نہیں دے رہے تو کرک بس کو انٹرویو دیں گے. وہ بھی ایک نئے نوجوان صحافی کو. اس نے کتاب ضرور لکھی ہے پاکستان کی ویمنز کرکٹ پر، لیکن ایسی کوئی بات سچی نہیں ہے. ان کی اپنی ویب سائٹ والے حیران ہیں کہ یہ پاکستانی پلیئر کیسے اس طرح بول سکتا ہے اور کیسے کرک بس کو انٹرویو دے سکتا ہے. یار پاکستانی میڈیا ہے، کوئی پلیئر پاکستانی میڈیا کو انٹرویو نہیں دے رہا، بھارتی میڈیا کو دے گا اور اس طرح کا انٹرویو دے گا. میرے حساب سے یہ فیک انٹرویو ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ابھی میں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کی وضاحت کریں کہ کیا واقعی کسی پلیئر نے دیا اور اگر اس کی انکوائری ہو سکتی ہے یا پھر آپ ویب سائٹ کے خلاف آپ کوئی ایکشن لیں. اس لیے کہ اس طرح کی یہ فیک اسٹوری کوئی کسی کا قریب پہنچ ہی نہیں سکتا. 1-on-1 تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر میڈیا زون میں یہ سٹوری obviously کرکٹنگ ویب سائٹ پہ ہے اور اس کو اگر یہ غلط ہے شاہد صاحب تو پھر تو لیگل ایکشن ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. بالکل جب وہ یہ کہہ رہے کہ آپ کا ایک سینئر پلیئر ہے جس نے اپنا نام راز میں رکھا ہوا ہے تو نہیں ایسے پاکستان کے 4 صحافی ہیں یہاں، ماجد بھٹی ہیں یہاں، فیضان لاکھانی ہے یہاں، میں ہوں، عتیق ہے، عباس شبیر ہے اور سارے جرنلسٹ ہیں. وحید باقری ہے جو کافی پلیئروں کے کلوز ہے. ان کو انٹرویو نہیں دے گا پاکستانی پلیئر، بھارتی ویب سائٹ کو دے گا، ملک کو بھی بدنام کرے گا، اپنے آپ کو بھی بدنام کرے گا اور کرکٹ کو بھی بدنام کرے گا. تو بیسکلی سوال یہی ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے جس نے بھی کیا ہے، اور نہیں ہے تو پھر کرکٹ بورڈ اس پہ ایکشن لے. ریپیوٹیبل سائٹ ہے. وہی کہہ رہا ہوں، انمیچورٹی ایسے ہو نہیں سکتی ڈیورنگ. اگر ہو بھی رہی ہے کسی پلیئر نے کیا ہے تو اس پہ سوال اٹھنا چاہیے. اب پی سی بی کو فلی ایکشن لینا چاہیے کیونکہ تو اس کو ایسے نہ چھوڑیں. ریپیوٹیبل سائٹ ہے، اگر غلط خبریں چھاپ رہی ہے پی سی بی کو بدنام کر رہے ہیں، اس پلیئرز کو بدنام کر رہے ہیں. کرک بس کے جو سینئر رپورٹر ہیں وجے ٹیگور، وہ بھی حیران ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا سوری آئی ہیو ناٹ ریٹن دس اسٹوری، آئی کین ناٹ ٹیک بلیم آف دس اسٹوری. تو یہ ینگ ایک جرنلسٹ ہے، اگر اس نے واقعی کی ہے تو بہت بڑا اسکوپ ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی کے قریب نہیں جا سکتا. ایک دن ہم نے ہوٹل میں ذرا سی شوٹ کر لیا ایک بیٹنگ کوچ کا چھوٹا سا انٹرویو، سیکیورٹی آ گئی کہ آپ نے کیسے، حالانکہ میڈیا مینیجر ہمارے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اگر کسی نے اپنا نام نہیں بتانا وہ تو خیر فون کے تھرو بھی کر سکتا ہے. بٹ اگر یہ غلط ہے تو اس کی کوئی پاکستانی پلیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کوئی پاکستانی پلیئر اس قدر غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا. اور اگر میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو فوراً اس پہ ایکشن لینا چاہیے. میں نے بھیجا ہے جیسے میں نے بھیجا ہے جیسے. باسط بھائی، اس پہ آپ کے فائنل تھاٹس لوں گا اور اس کے بعد پھر ہم سینٹرل کانٹریکٹس والی سٹوری پہ جائیں گے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ فیک ہے؟ 100% فیک نیوز ہے. لگتا نہیں ہے 100%. جو ابھی آپ نے موبائل والی بات بولی نا، تو موبائل تو فوراً ٹریس ہو جائے گا میرے بھائی. وہی آپ سے کہہ رہا ہوں. ابھی کچھ ایجنٹس نے اس میں بیچ میں کافی رکھنا ڈالا ہوا تھا اور وہ اپنی شرائط منوانا چاہ رہے تھے، اور اگر وہ ایجنٹ ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کو سامنے لانا چاہیے. اگر ان ایجنٹ کا کچھ تعلق چیف سلیکٹر انضمام الحق سے بنتا ہے، انضمام الحق اس کی وضاحت کرے، پاکستان کرکٹ بورڈ اس کی وضاحت کرے. اس لیے کہ یہ ایک معاملہ غلط ہو گیا اور اب کھلاڑی یہ کہہ سکتے ہیں، کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ 5 مہینے سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی، ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز تھی اور ہم اسی لیے اچھا پرفارم نہیں کر سکے. گو کہ یہ ایک ایکسکیوز ہوگا، لیکن یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو جب پیمنٹ نہیں ہوتی، معاوضہ نہیں ملتا، آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی دسمبر میں آپ کو پیسے ملیں گے، لیکن ابھی تو اگست چل رہا ہے اور نہیں ملتے تو پھر ظاہر ہے پریشانی ہوتی ہے اور کارکردگی پر بھی فرق پڑتا ہے. یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے. بالکل صحیح ہے. کامران، سینٹرل کانٹریکٹ کے ایشو پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ایشو باہر نہیں آنے چاہیے اور میڈیا پہ اس پہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ پلیئروں کو اپنی شرط کوئی ایسی رکھنی چاہیے، نہ پی سی بی کو ایسی میٹنگ کرنی چاہیے. جو بیسٹ لگتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ سائن ہونا چاہیے جو ڈیزرو کرتے ہیں پاکستان کے پلیئر. اس کے بعد جو
ایجنٹ کی جو بات ہے اپنے لائر کو وہ دکھانے کے لیے پلیئرز لیتے ہیں کہ ہم لائر کو دکھاتے ہیں اس میں کوئی ایسا کلوز تو نہیں ہے جس میں ہم لوگ پھنس سکے جو ایسی وائلیشن کریں, تو وہ چیز دکھانے کے لیے یہاں پہ ایجنٹ کا میرے خیال سے جو انٹرفیئر کرنا ہے نا, آئی ڈونٹ نو وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اگر کر رہے ہیں تو وہ پلیئر کی اپنی میرے خیال سے ایسی چیز ہے جو آگے تک ایجنٹ کو لے کے جا رہا ہے, تو یہ چیزیں غلط ہے. پلیئرز کو ایجنٹ کو اپنی لمٹ تک رکھنا چاہیے جو اس کا بنتا ہے, جیسے کمرشل کے لیے وہ کرتا اپنے پلیئرز کو آگے کرتا وہاں تک رہے. اتنے اندر لے کے جائیں گے تو پھر میرے خیال سے پرابلم نظر آئے گی. جو کامران آپ کہہ رہے ہیں میڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا, ابھی سینٹرل کانٹریکٹ پہ بات چل رہی تھی اور یہ کہ معاوضے بڑھ رہے ہیں. کرک انفو پہ ایک اسٹوری آ چکی تھی کہ 45 لاکھ 30 لاکھ اور 15 لاکھ اے بی سی کیٹیگریز کو ملیں گے. ابھی پلیئرز کو پتہ ہی نہیں تھا اور اماؤنٹ ویب سائٹ پہ آ گئی. دیکھیں وہی میں کہہ رہا لیک ہوتی ہے نا, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں اور پلیئر کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایشیا کپ اتنا بڑا ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں, پھر ورلڈ کپ پہ ہماری پرفارمنس نیچے جا رہی ہے, تو اس چیز کا کتنا کرٹیسزم ہوگا اگر یہ ایسی چیزیں باہر آئیں گی. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مائنڈ کلیئر کر کے جانا چاہیے. جو بھی آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہو آپ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو پرفارمنس کیا آئے گی, پرفارمنس پھر سب کے سامنے نظر آ گئی ہے جب آپ کا دھیان نہیں ہوگا. کامران اس میں دونوں کی ڈیوٹی بندی ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ, میں وہی کہہ رہا ہوں شاید بھائی دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. بالکل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے تھی. اب تو وقت گزر گیا, اب اس کی گند ہو گیا, کیچڑ بھی اچھل گیا, پرفارمنس پہ بھی اثر پڑا. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن پرفارمنس پہ اثر اس کی وجہ سے بھی پڑ سکتا ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے تھا ایشیا کپ سے پہلے بیٹھ کے تصفیہ کر لیتا. کچھ تھوڑا پلیئر پیچھے آتے, کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ پیچھے آتا, لیکن اہم ٹورنامنٹ سے پہلے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے. لیکن میں اس حق, ایک چھوٹی سی بات, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ 3 پلیئروں کو اتنا مل رہا ہے. جو کیٹیگری ہے اے کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے جو باقی سب کو مل رہا ہے, باقی سب کو. ٹھیک ہے, یہ لاڈلا پڑنا ہے نا, یہ ختم کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سینٹرل کانٹریکٹ اور یہ چیزیں ہیں نا اظہر, یہ کبھی بھی پبلک ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ پلیئرز اور بورڈ ڈائریکٹ ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کپتان ان دی اینڈ سامنے آتا ہے اور کپتان جو کوشش کرتا ہے کہ بیسٹ پاسبل چیز ہو سکے. ہمارا سب سے بڑا گیپ ہے جو وہ ہے ہماری پلیئرز ایسوسیشن نہیں ہے. یہ کام ہے ان کا, اگر وہ ہو, کیونکہ ہمارے ایکس کرکٹرز ہیں انہوں نے بھی اس طرف سٹیپس کیوں نہیں اٹھائے, کیونکہ ان کی آپس کے مسائل اتنے تھے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیے ہی نہیں کہ یار کہ پلیئرز ایسوسیشن ہم کچھ ایسا کر جائیں کرکٹرز کے لیے, آنے والوں کے لیے, کہ وہ یہ اس طرح کے ایشو جو ہے نا وہ کپتان کو بھی ڈیل کرنے نہیں چاہیے. وہ ڈائریکٹ جو پلیئرز ایسوسیشن کا بندہ ہو وہ نیگوشیٹ کرے بورڈ کے ساتھ, جو بورڈ کی صحیح بات ہے وہ بورڈ کی مانے, جو کرکٹرز کی صحیح بات ہے وہ بورڈ سے منوائے. تو آئی تھنک کہ یہ مذاق اسی لیے ہمارا بن جاتا ہے ان دی اینڈ, اور پوری دنیا اس پہ ہنس رہی ہوگی کہ ہم جو ہے کوئی بھی شاید ٹیمز جو ہے شاید بنگلہ دیش کو لے لیں یا ایسے جو بورڈز ہیں جہاں بہت زیادہ مسئلے مسائل چلتے ہیں. ابھی انگلینڈ کے سینٹرل کانٹریکٹس طے ہوئے ہیں, 3 دن میں بیٹھے ان کی پلیئرز ایسوسیشن والے طے ہو گئے, اور بہت کوشش کی میڈیا نے کہ ہمیں فیگر مل جائے, لیکن کسی کو فیگر نہیں ملتے نا, نہیں ملتے نا. پروفیشنل طریقہ کار یہی ہے. ہاں بالکل, اور کانفیڈنس میں لیتے ہیں پلیئرز کو. یونس خان ملنے گئے, ان کی جو پی سی یونس خان ملنے گئے زکا اشرف سے, اور ان کی بات ہوئی اور میڈیا میں آ گیا کہ جی انہوں نے 60 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا ہے. آپ ایک سینئر پلیئر کی, چاہے اس نے 60 لاکھ مانگے ہوں یا نہ مانگے ہوں, لیکن ایک سینئر پلیئر کی آپ نے ہیوملیٹ کر دیا کہ اس نے اتنے سارے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ سب کوئی سینئر پلیئر کیوں سینئر پلیئر پھر کیوں ملنے جائے گا کرکٹ بورڈ سے. ہاں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین میرا خیال ہے تصویریں بنا رہے ہیں اور یہ البم شوگر مل میں لگائیں گے اپنے ہیڈ آفس میں. اظہر کنٹینیو. دیکھیے میری بہت انفارچونیٹ سی بات ہے کہ جو خبریں باہر نکلتی ہیں نا, یہ ایک قسم کا, میں اس کو کیا الفاظ, ٹی وی پہ ہے تو طریقے سے بات کرنی پڑے گی. یہ جو اپنی چیز حلال روزی نہیں ہے, یہ جو آپ اب اندر کی بات باہر بتائیں, اس سے کوئی ایڈوانٹیج ہو تو بہت آپ کی اب اپنی فیملی کی بات آپ باہر کریں گے جا کے, یہ وہی والی بات ہے. بالکل کرکٹرز کی فیملی ہوتی ہے, بالکل. تو ہمیں یہ نہ کرکٹ ٹیم سے نیوز باہر نکلنی چاہیے, نہ کرکٹ بورڈ سے باہر نکلنی, یار کس سے کیا میٹنگ ہوئی, کس کی ہوئی. ہم اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ خبر باہر آ گئی, اس پہ ہم 2-4 بندے کمنٹ کر لیں گے, بٹ دیٹ از ناٹ گڈ فار دا. بول لے نا کہ کس طرح پتا چلتا ہے یونس کو اتنی آفر ہوئی. جو ٹاپ مین ہے وہ خبریں دیتا ہے, ڈنکی کی چوٹ پہ بول رہا ہوں. اور جو بات ہے نا کہ مینیجر اور کے بیچ میں آ گئے اباؤٹ سینٹرل کانٹریکٹ, انضمام کا نام ہٹا کے بول رہا ہوں کہ انضمام کو سائڈ میں کر دیں,
ایک اور ٹیسٹ پلیئر انوالو ہے اس چیز میں, اس کا نام ہی نہیں آتا ہے. جاؤ معلوم کر لو کون ہے وہ. آپ بتائیں. میں کیوں بتاؤں, میرا کام تھوڑی ہے. بڑے بڑے جرنلسٹ نام بتانا پڑے گا. جرنلسٹ ہے نا, ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ نکالیں. ویسے تو ہر چیز نکال لیتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں, نام بتانا پڑے گا. جب آپ کو پتا ہے تو اکیلے میں بتا دوں گا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کون سا وینیو ڈیسائیڈ کیا سینٹر کانٹریکٹ سائن کروانے کا. یہ مجھے حیرانگی ہو کیا رہی ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے 5 مہینے کہ 5 مہینے ہو گئے تھے تو اب ہم آلموسٹ ورلڈ کپ سے باہر تھے, انتظار کر. اور جو شاہد بھائی نے بات بولی نا کہ پلیئرز کا مائنڈ وہاں پہ نہیں تھا, کیا گھر میں کیا آٹا نہیں تھا پلیئرز کے دلا ہوا. عوام سے پوچھے جو عوام کے حالات ہے, یہ سب بیکار چیز ہے کہ بیٹسمینوں کا مائنڈ ڈفرنٹ چینج ہوا تھا. فار ایگزامپل ایک لمحے کو تصور کر لیں کہ اس آفیشیل کا بیگ کسی فلائٹ میں رہ جاتا اور وہ کھل جاتا, اس میں سے کوئی 15 سینٹرل کانٹریکٹ نکلتے تو بڑی اچھی خبر ہوتی انڈین میڈیا کے لیے. نہیں میں دیکھیں ان میچورٹی آپ ہم پلیئرز کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ مینجمنٹ کی ہے, جو پی سی بی کی ہے, جو بندہ وہاں پہ بھجوایا ٹیم نے کیا واپس نہیں آنا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. بیٹھتے وہاں پہ اکیڈمی میں بلاتے, سائن کرواتے, وہاں پہ بھجوانے کے بعد یہ خبر میڈیا پہ آنی, یہ سب سے زیادہ امبیرسمنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے پورے پاکستان. آپ اس میں کامران, اس میں ایگزامپل یہ ہے کہ بہت سے ادارے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی تنخواہ 6 مہینے بعد بڑھا دیں گے, لیکن جو 6 مہینے گزرتے ہیں اس کی تنخواہ تو ملتی ہے نا وہی پرانی والی. تو آپ پلیئروں کو پرانی والی تنخواہ دے دیتے, 2 مہینے کا ایڈوانس دے دیتے. بورڈ کے پاس پیسوں کی کمی ہے. تو مجھے بتائیں پلیئروں کے پاس پیسوں کی کمی ہے شاید بھائی, یہ مجھے بتائیں. دونوں کی طرف سے ساتھ مجھے بھی سمجھ نہیں ہے کہ شاہد بھائی یہ 5 مہینے پلیئرز کی وجہ سے, ڈیمانڈز کی وجہ سے تھوڑا سا ڈریگ بھی ہوا نا, لیکن جو سائن کروانے کا بات. نجیب میاں نہیں, سب لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں, ہمیں بھی الحمدللہ تنخواہ ملتی ہے, وقت پہ ملتی ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جی آپ کو وعدہ کیا ہے کہ جی 6 مہینے بعد تنخواہ بڑھ جائے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تنخواہ ریگولر مل رہی ہے وہ بھی نہ ملے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جو یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے نا, کل کامران اکمل ملنے جا رہا ہے اور پرسوں باسط علی ملنے جائے گا, وہ 3 دن پہلے میڈیا والوں کے پاس آئی ہوتی ہیں. کوئی بولتا ہے میری فاختہ نے یہ بولا ہے, کوئی بولتا ہے میری چڑیا نے یہ بولا ہے, کوئی بولتا ہے میری مینا نے یہ بولا ہے. تو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ٹاپ سے پتہ چلتا ہے. اور وہ خبر یونس پہنچا بھی نہیں تھا, مجھے پتا تھا یونس کل ملنے آ رہا ہے. چلیں آج میں یہ بات اعجاز بٹ صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے, انہوں نے کہا یار میں کی کراں, میں تو جو سوچنا بھی ہوں سوچتا بھی ہوں وہ بھی میڈیا میں آ جاتا ہے. میں تو حیران ہوا, میں نے کراچی لینڈ کیا ہے تو مجھے وہ ایئرپورٹ والوں نے بتایا یونس بھائی باس کے پاس گئے ہیں پی سی بی کے چیئرمین. میں تو اس پہ مجھے نہیں پتا, میں لاہور میں رہتا ہوں. دیکھیے یہ ایشوز پہلے بھی ہوئے ہیں, بالکل 3 مہینے 4 مہینے ایون 6 مہینے بھی ہوا ہے, لیکن میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ نہیں فرق پڑا. پڑ رہا ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن اس ٹائم پہ ایسا فرق نہیں پڑا کہ یار ہم آگے سامنے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہم سیریز سینٹرل کانٹریکٹ ہمارے ذہن میں. میری بیگم اکثر کہتی ہے فنی سائڈ پہ کہو کہ آپ فیملی یاد آ رہی ہوتی جب میچ کھیل رہے تھے, میں کہ بول دیکھو یہ فیملی کو یاد. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, we'll be right back. Glad to have you back once again to our special transmission. انڈیا اور انگلینڈ کا یہ مقابلہ, اور اس میں بڑی شاندار بالنگ رہی انگلینڈ, اور میرے خیال ہے وہ 300 350 کا سوچ کے کھیل رہے تھے. بعد میں انہوں نے ریئلائز کرا, اسپیشلی روہت شرما نے, اور وہ پھر بعد میں اس نے اپنا گھیر بدلا, سیٹ ہوا. اور جو 5 بیٹسمینوں نے تو بیٹ شاٹ مارے, اگر آپ دیکھیں بیٹ شاٹ مار کر آؤٹ ہوئے, تو اس کا مطلب ہے پچ کو پڑھ نہیں پائے. جو ایک ٹارگیٹ دیا گیا تھا نا اسی پہ امپلیمنٹ کرتے رہے, لیکن جہاں پہ 4 آؤٹ ہوئے پھر انہیں احساس ہوا کہ نہیں اب جو ہے وہ ٹارگیٹ ریڈیوس کرنا چاہیے اور 250 پہ آنا چاہیے. کریڈٹ دینا چاہیے روہت کے بعد سوریہ کمار یادو کو, جو اب 229 رن بنے, اس میں سوریہ کمار بھی اچھا کھیلا, اور لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے سوٹیبل ہے اس کے لیے یہ پچ, لیکن اچھا بٹ وہ جو ڈیفیکلٹ ٹائم آیا اس میں بڑی اچھی اننگ کھیلی ہے. ہاں اس نے, اور آج روہت کو دیکھا مزہ آیا, عموماً اس طرح کھیلتا نہیں ہے, آج جس وے میں کھیلا پسند آیا. آج یہ میچ اگر 10 اوور میں جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے انڈیا 1 یا 2 آؤٹ کرتا تو میچ انڈیا جیتے, ادروائز مشکل ہو جائے گی انڈیا کو. اظہر آج بڑا زبردست مقابلہ ہے, بیکاز ہم دیکھتے ہیں انڈیا ویسے بھی پسند نہیں کرتا شروع میں کھیلنا, ان کو دوسری باری پسند ہے, لیکن اس جگہ پہ انہوں نے بڑا ہارڈ ورک کیا یہ رن بنانے کے لیے. نہیں اوبویسلی وکٹ تھوڑا مشکل تھا, اتنا ایزی نہیں تھا. پہلے سیم بھی ہوا اور آپ نے دیکھا ٹرن بھی ہو رہا تھا,
آئی تھنک روہت شرما کی جو اننگ ہے آپ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں یار یہ بڑا کھل کے کھیلتے ہیں, بڑا تیز کھیلتے ہیں, لیکن آج انہوں نے اسیس کیا سچویشن کو, کنڈیشنز کو, اور اس حساب سے بیٹنگ کی. باقی بیٹسمین اگر دیکھیں تو انہوں نے روہت شرما کی اننگ سے زیادہ سیکھا نہیں, کیونکہ اگر آپ یہ اننگز کو ڈیپ لے کے جاتے تھوڑا سا, ایون کے ایل راہل اور تھوڑا سا ڈیپ لے کے جاتے تو آرام سے 260 270 پہ فنش کرتے, لیکن تھوڑا سا آئی تھنک کہ کنڈیشن جو باسط میں نے بات کی نا, کنڈیشن کی بجائے تھوڑا سا ایک وہ 300 یا 320 والا یہ وہ وکٹ نہیں تھا, یہ 60 to 70 والا وکٹ ہے. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو ٹوٹل انہوں نے کیا ہے آسان نہیں ہوگا, آسان اتنا نہیں ہوگا, کیونکہ انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے, اور دوسرا ٹرن ہوا ہے بال, نیا بال شام میں تھوڑا ہو سکتا ہے سوئنگ بھی ہو, تو آئی تھنک کہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ضرور ملے گا. اگر انگلینڈ فلائر ٹرائی کریں گے وہ کہ ارلی آن جس طرح وہ کھیلتے ہیں اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں, ہو سکتا ہے ان کا سٹارٹ اچھا ہو جائے تو شاید ون سائیڈ ہو جائے میچ. ادروائز آئی فیل لگتا نہیں, ہائیلی ان لائکلی کنڈیشن, ہاں ارلی مل گئی تو یہ آسان ٹوٹل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیسا دیکھا یہ میچ؟ بڑا ڈیفیکلٹ, بڑا بریک ہو رہا تھا, اور جیسے باسط بھائی نے کہا کہ جو روہت شرما کی اننگ ہے دیٹ وڈ بی گیم چینجر, یہ جو اگر یہ انڈیا میچ جیتتا ہے تو ڈیفینیٹلی 10 سال سے وہ ایسے ہی کھیلتا ہوا آ رہا ہے, ہر دوسرے میچ میں ٹنگ کرتا ہے مشکل ٹائم پہ آ کے, اور لگتا بھی مزہ بھی آتا دیکھنے کا. ایک میچور اننگز کھیلی اس نے, 2 آؤٹ بھی ہو گئے تھے, لیکن تھوڑا سا مجھے افسوس ہوا ہے کہ جیسے بیٹسمین ہے شرییا ایئر نے جیسے شاٹس کھیلی, وراٹ کوہلی نے جیسے کھیلی, اتنا بڑا نام میچ کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلتا ہے, 9 بال ہی ڈاٹ ہوئے تھے نا, اس کو اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن روہت شرما نے فرسٹ 10 اوورز میں اپنا انٹینٹ وہی رکھا ہوا تھا, پہلے 10 اوورز میں اس نے 2 چھکے مار دیے ہوئے تھے, نکل کے ایک پل پہ مارا جو, تو اچھا ایک پازیٹیو کھیل رہا تھا. پارٹنرشپ لگتی تو 270 بہت کم ہونا تھا, پھر 300 کے قریب ہونا تھا. یہ وینیو ہائی سکورنگ میچ والا نہیں ہے. پہلا میچ ہوا جو ساؤتھ افریقہ نے 300 کیا, باقی جتنے میچز ہوئے لو سکورنگ, ایک محنت کرنی پڑ رہی ہے, بالرز کے لیے کنڈیشن آسان ہے. انگلینڈ نے بالنگ بہت اچھی کی ہے, لیٹ آئے ہیں لیکن اچھی بالنگ کی, عادل نے اچھی بالنگ کی ہے, لیکن جو نیچے سے 20 رنز ہوئے نا بمراہ نے جو کیے ہیں, اور اس کے ساتھ جو کلدیپ یادو نے کیے ہیں, یہ سب سے اچھی میرے خیال سے ان کے لیے ٹیم کے لیے ایک چیز ہوگی کہ یہ 20 رنز ہمارے میچ وننگ سکور ہوں گے. اور آج انڈیا اگر ہارتا ہے تو پھر دوسری ٹیمیں شیئر ہو جائیں گی انڈیا کے آگے. آج دیکھتے ہیں کہ بالنگ جتواتی ہے کہ نہیں, کنڈیشن مشکل ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف وراٹ کوہلی نے باری لی ہے, میچ تو آیا نا, آج دیکھتے ہیں ویسی باری کسی کو ایسی باری نظر آئے گی اور پھر جا کے جیتے گی. شاہد صاحب کیسا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا پہلا میچ ہے جس میں انڈیا تھوڑا ٹربل میں آیا. اچھا ہے نا, گھر کی خالہ کب تک خیر منائے گی, تو اب پہلی دفعہ وہ فرسٹ بیٹنگ کی ہے, انہوں نے اپنے 5 کے 5 میچ فیس کرتے ہوئے جیتے ہیں, تو آج پتہ چلے گا. اور بالنگ انڈیا کی اچھی ہے, انگلینڈ کو مشکل ہوگی. 231 اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہوگا. شامی وکٹ ٹیکنگ بالر ہے, بمراہ کی اکانومی 3 کے اندر ہے, سراج بھی اچھی بالنگ کر رہا ہے, وہ کہ اس کو اتنی وکٹیں نہیں مل رہی ہیں, اور دونوں اسپنر ان کے کمال کے اسپنر ہیں, تو انگلینڈ کے لیے میچ آسان نہیں ہوگا. بالکل انگلینڈ کے لیے میچ آسان نہیں ہوگا, یہی سب کا کہنا ہے. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے روہت شرما کی اننگز کے حوالے سے, کتنا مشکل تھا آج ان کے لیے اس طرح سے کھیلنا, اور پھر وہ اگر سینچری بنا دیتے تو وہ اسکور کی طرف لے جاتے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کمفرٹیبل ہو سکتا ہے. دیکھو روہت کو یہ ایڈوانٹیج ہوا ہے, ایک تو جو 2 وکٹیں گری نا پہلے, اور پہلے باری تھی. آپ روہت کا جو اب اس وقت ٹائم ہے نا وہ تھوڑا نیچے کی طرف جا رہا ہے, اس کا فٹنس لیول اتنا اچھا نہیں ہے. دوسری باری میں اسی لیے وہ شارٹ مار کے آؤٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ پھنسا کیونکہ فریش تھا نا, جان تھی ٹانگوں میں, جسم میں جان تھی, اس لیے وہ اتنی اچھی اننگز کھیل گیا اور رک بھی گیا. ورنہ تو وہ اپنی شارٹس پہ مطلب منحصر کرتا ہے. دنیا کا واحد بیٹسمین ہے جس نے شاید 2 یا 3 دفعہ ڈبل سینچریاں بنائی ہے. بہت ٹاپ کلاس. بھائی مجھے آج عادل رشید بہت پسند, چھوٹے الفاظ میں بول رہا ہوں, مجھے بہت پسند, بڑے دل سے بول بڑے دل. اور وہ جس طرح بال کر رہا تھا نا, یاد آ رہی تھی گریٹس جو ہمارے مرحوم عبد القادر بھائی تھے نا, انہوں نے ایسا ایک میچ جتوایا انگلینڈ کے اگینسٹ کہ آؤ مجھے مارو. لیگ اسپنر باسط بھائی بڑے دل کے ہوتے ہیں. مشی بھائی کو بھی میں نے دیکھا ہے, بے شک سیڑھیوں میں بول جا رہا ہو, سلی می ڈاؤن ہٹاتے ہی نہیں تھے. یہ شرارت نہیں, لیکن وہ بائے کرنا وکٹ, یہ جو چاپ ہے نا لیگ اسپن کا, بہت بڑا تھا. نہیں, میں آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, ہمارا فیصل آباد کے ساتھ میچ تھا, سلی می ڈاؤن رکھا ہوا ہے. وہ ایک زمان تھا فیصل آباد کو, ہر دوسرا بول وہ سیڑھی پہ پھینک رہا تھا, تو سلے نہیں, اتنا کانفیڈنس ان کو اتنا ہوتا ہے. ایک چیریٹی میچ تھا مانچسٹر میں, تو ورلڈ کپ کے بعد, تو
तो ग्रेम हिक बैटिंग कर रहा था, तो चैरिटी मैच में मुशी ने मुझे बोला बाश भाई सिली पॉइंट पे आ जा। मैंने अच्छा आ जाता हूँ। उसने इतनी जोर से कवर मारी तो मुझे बोलता है वेल डन, कोई मसला नहीं है। मैंने भाई मुझे माफ कर दे, मुझे पीछे नहीं, वो आपकी दिलेरी देखना चाह रहे थे यार। विकेट बाय करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, और उनको चैरिटी मैच मैं आज के मैच की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह वो ट्राई कर रहे थे और जो पिच में जैसा ब्रेक हो रहा था, वो जरूरी भी था कि आप ऐसे रिस्क ले सकते थे। देखिए, अगर इंग्लैंड फुल कॉन्फिडेंस में होता ना तो आज इंग्लैंड और जल्दी आउट कर सकता था। देखिए, जितना स्पिन हो रहा था, मैंने स्लिप नहीं देखी आज जितना आदिल रशीद बॉल को स्पिन कर रहे थे। तो एक दो बॉल गए भी है जो एज लगे, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा कप्तान टेंटेटिव थे आज। अदरवाइज वो चाह रहे थे कि रन तेजी से ना बने, लेकिन अगर आज उस फ्लो में होती इंग्लैंड की टीम तो आज आप और अटैकिंग फील्डिंग देखने को मिलती, तो हो सकता और जल्दी आप विकेट गिर सकते थे। सही है। तो आई थिंक वो वहां पे थोड़ा सा ट्रिक मिस किया है। इतने स्पिन पे थोड़ा सा चांस लेना बनता था। मोइन अली को बहुत लेट लेके आए, आपका मेन स्पिनर है। आपने लिविंगस्टन यस कि वो लेग स्पिन कर लेता है इसलिए लेके आए, लेकिन एक तरफ से लेग स्पिनर लगा है। मोइन अली का रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो आज थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट वाला माहौल था क्योंकि विकेट में टर्न था, तो थोड़ा सा विकेट बाय करते हो। आज विकेट एक दो विकेट बीच में और जल्दी ले लेते ये तो हो सकता है इनिंग्स और बिल्कुल। मोइन अली को खिला रहे, यही बड़ी बात नहीं है, पहले तो खिला ही नहीं रहे थे। वही ना, कंफ्यूज हुए थे क्योंकि मैच जीते नहीं थे। जितने मैच वो जैसी टीम थी, जैसी रेपुटेशन थी इस वर्ल्ड कप से पहले आने की वजह से, वो पहला मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड ने इतना बुरा डेंट डाला ना इंग्लैंड टीम पे, वो वहां से उठ ही नहीं पा रहे थे। डिसीजन टॉस जीत के वो जैसे जहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी बॉलिंग कर रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी उनके साथ। आज देखें कदरे बेहतर, अभी सिर्फ लेग स्पिन पे बात कर रहे हैं, बुमराह बैटिंग करने आया, 7 ओवर पड़े हुए हैं तो स्लिप कोई नहीं है, आपके मेन बॉलर लगे हुए हैं, तो गलतियां नजर आ रही हैं। तो वो सिर्फ स्पिनर्स। बट इज इट टू लिटिल टू लेट फॉर इंग्लैंड? टू लेट हो गए, टू लेट हो गया, लेकिन शाहिद भाई नहीं मानते। शाहिद भाई आ जाएं, अपने आदाद और शुमार वाली डायरी निकाल लें और हमें बता दें कि इंग्लैंड आज हार के भी बाहर नहीं हो सकता। देखिए, डायरी इधर है, डायरी लिखता नहीं, डायरी इधर है, पेंटियम 4 इधर है। तो जावेद भाई याद आ गए। हाँ, इंग्लैंड की टीम अगर आज हार भी जाए तो 6 मैचों में उसके 2 पॉइंट होंगे और अगले तीनों मैच जीत के वो 8 पे आ सकती है। अब सिर्फ जब 3 टीमें 8 पे या 10 से निकल जाएंगी, फिर आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम बाहर हो गई। और अजहर के इस जुमले पर कि बटलर ने स्लिप नहीं रखी, मुझे याद आ गया कोई कप्तान, उसका नाम भी बी से ही आता है। बाबर खुल के कह दे शाहिद भाई, यार माना आप इंडिया में है। नहीं, आप आज शुएब की कमी पूरी कर रहे हैं। आप भी छेड़ते हैं जब वो स्क्रीन पे नहीं होते हैं। तुम कैसी कप्तानी कर रहे हो? आप छेड़ रहे हैं शुएब को। वो कह रहे हैं आज शुएब साथ नहीं है तो आप कमी पूरी कर रहे हैं। ये बात बाबर बीच में लाके ड्यू के लिए वो चल रहा है रोल। ये हो सकता है इस वजह से शायद कुछ कंडीशन बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए ड्यू की। शायद भाई बासित भाई जो है वो रोल पे बड़ा जोर देते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या कह रहे थे। 7 मिनट का रोल होना चाहिए। हाँ, तो जब 260-70 भी तो बोले शहजाद नहीं, अभी क्या होना चाहिए? अभी तो मेरा ख्याल है जिस तरह इन्होंने ये दिखा दिया है टीवी पे, अब जरूरत नहीं है ना। क्या दिखाया है? मैंने नहीं देखा, आप बताएंगे। टीवी आपके सामने लगा हुआ आपके सामने भी लगा हुआ है। वो सुपर सब अच्छा, ब्रेक में जो बिल्कुल करते हैं सुपर सब आज मुझे लगता है इंडिया को अश्विन की याद आएगी। यस, डू यू एग्री? मेरे ख्याल में अगर हार जाएंगे तो काफी लोग भी याद आएगी, लेकिन इनफ स्किल इन देयर बॉलिंग। हाँ, इनफ स्किल है। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कंडीशन बहुत ज्यादा ड्यू की वजह से या रात में शायद थोड़ा बॉल बेहतर आए, लेकिन जितना हमने देखा है ज्यादातर कंडीशंस में नया बॉल जरूर हिला है शाम के टाइम। अगर सुबह के टाइम हो रहा था तो शाम को भी होना चाहिए, लेकिन वही बात है कि अर्ली विकेट्स पूरी टर्न भी ज्यादा अफेक्ट करेगी जब विकेट्स गिरे होंगे। अगर विकेट नहीं गिरते, अगर अच्छा स्टार्ट ले जाते हैं तो एक सिनेरियो डिफरेंट बन जाता है, बैट्समैन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो इट्स ऑल डिपेंड हाउ कि मैच स्टार्ट कैसा होता है। पहले 10 ओवर में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, क्या मैं हैरान हूँ शाहिद भाई की बात पे। इंग्लैंड क्या कह रहे हैं, अगर उनके पास अभी 3 मैच और हैं इसके बाद, वो अपना फिर रन रेट भी बेहतर करने जाएंगे। हमारे भी 3 मैच हैं, तो हम 4 पॉइंट पे, वो 2 पॉइंट पे कोशिश करेंगे, तो हमें तो बहुत फिर एफर्ट है, हमारे लिए भी चांस ज्यादा है। अभी बाहर हम टूर्नामेंट से बाहर। कामरान मेरी बात समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आउट नहीं होंगे। इसलिए कि हम ये देखते हैं 2 टीमें, अगर इंडिया आज जीती है तो वो 12 पॉइंट पे चली जाएगी, एक टीम 10 पे, एक टीम 8 पे। ये देखना होता है कि कौन सी टीम
चौथी या तीसरी टीम को पॉइंट्स पर पकड़ सकती है. अगर नहीं पकड़ सकती, इसका मतलब है वो टूर्नामेंट से आउट. मैं वही सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ, नेट रन रेट फिर उसके साथ बेहतर करना पड़ेगा दो टीमों को. फिर ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे चला गया, न्यूजीलैंड नेट रन रेट पे, साउथ अफ्रीका, इंडिया. अब ये मैच इनमें से जो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ना जीते तो नेट रन रेट पे बात आ जाएगी. उसमें नेट रन रेट में न्यूजीलैंड तो बहुत ही आगे है. खैर, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे भी एक नजर डाल लेते हैं और साथ साथ उस पर भी बात करेंगे. ये है पॉइंट्स टेबल और इसमें साउथ अफ्रीका ऑन टॉप, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. शाहिद साहब, जब आप इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा पाकिस्तान का भी बता दें. पाकिस्तान को भी ज़ाहिर अपने तीनों मैच जीतने और अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतने, और ये दुआ करनी है कि न्यूजीलैंड अटका रहे 8 पॉइंट्स पर. तो अगर वो 8 पॉइंट्स पर अटका रहे या ऑस्ट्रेलिया 8 पॉइंट्स पर अटका रहे, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है. मुश्किल भी बहुत मुश्किल है, छोटा मोटा मुश्किल नहीं. ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में नेदरलैंड को 309 रन से हराया. उनका कहां पहुंच गया नेट रन रेट. तो अगर आप 150 रन 160 रन से जीते किसी के भी खिलाफ तो आपका नेट रन रेट शूट करता है. लेकिन पाकिस्तान की टीम से ये तवक्को बहुत कम है, क्योंकि उतना टोटल करना पड़ेगा. 30 ओवर में करे ना ये 230 रन, 400 फिर अच्छा हो जाएगा. पाकिस्तान टीम को 400 करना पड़ेगा, 400 करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टीमें 350 से कम कर नहीं रही. इसीलिए 400 करना चाहिए इसको, पाकिस्तान टीम को. मैं ये कह रहा हूँ. हाँ जी, इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि फखर जमान खेलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ. चाहे उनके बल्ले पर वो फिट हो गए थे, उन्होंने 3-4 ग्राउंड लगा के अपना फिटनेस टेस्ट दे दिया था, लेकिन ये पॉइंट आया डिस्कशन में कि बल्ले पे उनके सही बॉल नहीं आ रही. अरे वो एक दफा मैदान में जाते हैं 5 मैचों बाद ट्रेविस हेड के सीनियर प्लेयर, शायद भाई ट्रेविस हेड 5 मैचों बाद ऑस्ट्रेलिया से आगे उसने 100 कर दिया टॉप बॉलिंग के खिलाफ. तो हम इसी में फंसे रहेंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे. एक प्लेयर 8 साल से खेलता हुआ आ रहा है, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वो नॉकिंग नहीं कर रहा होगा, नेट में बारी नहीं ले रहा होगा. ये तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ पाकिस्तान की क्रिकेट का अगर ऐसे डिसीजन है. जी, एक मिसाल दे दूं, है क्रिकेट वाली नहीं है, माइट भी हो सकता है बुरा लगे. अगर बंदर को 1 साल पिंजरे में बंद कर देना और उसको आजाद करें, सबसे पहले वो गुलाटी मारता है. तो गुलाटी मारना वो नहीं भूलता है. तो यानी कि बैट्समैन अपने शॉट नहीं भूलेगा. शॉट थोड़ी भूलेगा यार, रन हो ना हो ये अलग बात है. अगर उनके माइंड में जैसे शाहिद भाई ने बात की है तो ये तो फिर मैं समझता हूँ कि बड़ी माइंड सेट की ना बात है. ठीक है, अब फाइनली मैं चाहूंगा कि सब बताएं कि अब इंग्लैंड ने क्या करना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस गेम के लिए. कैसे, क्या वो रन रेट के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, पहले तो ये देखना है. लेकिन मैच इतना आसान नहीं है. मैच इतना आसान नहीं है. मेरे ख्याल में इंग्लैंड अटैकिंग क्रिकेट ही खेलेगा, स्पेशली अप टॉप. अगर वो विकेटें गिरती हैं तो वो दोबारा शायद आए, लेकिन क्योंकि उनका स्ट्रेंथ भी यही है. आई थिंक काउंटर करने जाएंगे स्टार्ट में वो. अगर तो वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर रन रेट की तरफ और जाएंगे. ये सिर्फ मैच जीतने के लिए ही वो अटैकिंग में जाएंगे, उनका एक स्टाइल है. ये रन रेट तो बाद की बात है. मेरे ख्याल से कैलकुलेशन करके आएंगे कि हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं तो वो डेफिनेटली अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे. अदरवाइज इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि बॉलिंग उनकी स्पेशलिस्ट है सारे. कोई लिविंगस्टन बॉलिंग नहीं करेगा, मोइन अली बॉलिंग नहीं करेगा, प्रॉपर बॉलर्स हैं. शाहिद भाई, फाइनल टेक. इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, मेरा ख्याल है वो डिफेंड कर लेंगे. चलें, ठीक है, देखते हैं आज के इस मैच में क्या होता है. मैच आप एंजॉय कीजिए. आपसे मुलाकात होगी कल. दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.